السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہوئے تو ان کے سامنے کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بلال یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آئندہ کی ضروریات کے لیے ذخیرے کے طور پر رکھ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اس کی وجہ سے کل کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کا دھواں تم دیکھو؟ بلال، خرچ کر ڈالو اور عرش والے جل جلالہ سے کمی کا خوف نہ کرو۔ ہر شخص کی ایک شان اور ایک حالت ہوا کرتی ہے۔ ہم جیسے کمزور، ضعیف و ضعیف الایمان، ضعیف الیقین لوگوں کے لیے شاید اس کی گنجائش ہو بھی کہ وہ ذخیرے کے طور پر آئندہ کی ضروریات کے لیے کچھ رکھ لیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل و قدیر، کامل ایمان، کامل یقین کی یہی شان تھی کہ ان کو اللہ جل شانہ سے کمی کا ذرا بھی خوف یا وہم نہ ہو۔ جہنم کا دھواں دیکھنے سے اس میں جانا لازم نہیں آتا، لیکن ان لوگوں کے اعتبار سے کمی تو ضرور ہوگی جن کو یہ بھی نظر نہ آئے، اور کم سے کم حساب کا قصہ تو لمبا ہو ہی جائے گا۔ بعض احادیث میں معمولی رقم 1-2 دینار کسی شخص کے پاس نکلنے پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہنم کی آگ کی وعید وارد ہوئی ہے۔ حساب کا معاملہ تو ہر شخص کے لیے ہے کہ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا ہی حساب طویل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، میں نے دیکھا کہ اس میں کثرت سے داخل ہونے والے فقراء ہیں اور وسعت والے ابھی رکے ہوئے ہیں، اور جہنمی لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا گیا ہے۔ اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے اس میں کثرت سے داخل ہونے والی عورتیں دیکھیں۔ عورتوں کے جہنم میں کثرت سے داخل ہونے کی وجہ ایک اور احادیث میں آئی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ میں تشریف لے گئے۔ جب عورتوں کے مجمع پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ بہت کثرت سے کیا کرو، میں نے عورتوں کو بہت کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں لعنت بددعائیں بہت کرتی ہیں اور خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہیں، اور یہ دونوں باتیں عورتوں میں ایسی کثرت سے شائع ہیں کہ حد نہیں۔ جس اولاد پر جان دیتی ہیں ہر وقت اس کی راحت اور آرام کی فکر میں رہتی ہیں، ذرا سی ایسی بات پر اس کو ہر وقت بددعائیں دیتی ہیں، تو مر جا، تو گر جا، تیرا ناس ہو جائے، وغیرہ وغیرہ الفاظ کہتی ہیں۔ اور خاوند کی ناشکری کا تو پوچھنا ہی کیا، وہ غریب جتنی بھی ناز برداری کرتا رہے اس کی نگاہ میں وہ لاپرواہی رہتا ہے، ہر وقت اس غم میں مری رہتی ہیں کہ اس نے ماں کو کوئی چیز کیوں دے دی، باپ کو تنخواہ میں سے کچھ کیوں دے دیا، بہن بھائی سے سلوک کیوں کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف میں دوزخ جنت کا مشاہدہ فرمایا تو دوزخ میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی وجہ دریافت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ احسان فراموشی کرتی ہیں، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تو تمام عمر ان میں سے کسی پر احسان کرتا رہے، پھر کوئی ذرا سی بات پیش آ جائے تو کہنے لگتی ہیں میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی عورتوں کی عام عادت ہے، جتنا بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اگر کسی وقت کوئی بات ان کے خلاف پیش آ جائے تو خاوند کے عمر بھر کے احسان سب ضائع ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ اس گھر میں مجھے کبھی سکون نہیں ملا، ان کا خاص تکیہ کلام ہے۔ ان روایات سے عورتوں کی کثرت سے جہنم میں داخل ہونے کی وجہ معلوم ہونے کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس سے بچاؤ اور حفاظت کی چیز بھی صدقہ ہے، اس سے بچاؤ اور حفاظت کی چیز بھی صدقے کی کثرت ہے۔ چنانچہ اس وعید والی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما رہے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور صحابی عورتیں کثرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے بعد اپنے کانوں کا زیور
اور گلے کا زیور نکال کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں، جس میں وہ چندہ جمع کر رہے تھے، ڈال رہی تھیں۔ ہمارے زمانے میں اول تو عورتوں کو اس قسم کی سخت حدیثیں سن کر خیال بھی نہیں ہوتا، اور اگر کسی کو ہوتا بھی ہے تو پھر اس کا نزلہ بھی خاوند ہی پر گرتا ہے کہ وہ ہی ان کی زکوٰۃ ادا کر دے اور ان کی طرف سے صدقہ کرے۔ اگر وہ خود بھی کریں گی تو خاوند ہی سے وصول کر کے، مجال ہے کہ ان کے زیوروں کو کوئی کچھ آنچ آ جائے، ویسے چاہے سارا ہی چوری ہو جائے یا کھو جائے یا شادی بیاہ اور لغویات میں گروی رکھ کر ہاتھ سے جاتا رہے، مگر اس کو اپنی خوشی سے اللہ کے یہاں جمع کرنا، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ اسی حال میں اس کو چھوڑ کر مر جاتی ہیں، پھر وہ وارثوں میں تقسیم ہو کر کم داموں میں فروخت ہوتا ہے، نہایت گراں بنتا ہے، بکتے وقت نہایت ارزا جاتا ہے، لیکن ان کو اس سے کچھ غرض نہیں کہ یہ گھٹائی کے دام بالکل ضائع جا رہا ہے۔